لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد صلى على محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام: إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے سب مل کر مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطوں کے بارے میں جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، جناب حبیب ابن مظاہر کو جو خط لکھا ہے اس خط میں امام نے تحریر کیا ہے کہ اپنی جان کو ہمارے ساتھ کرنے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لینا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں جزا دیں گے قیامت کے دن. یقیناً صرف یہ کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا کہ جناب حبیب اتنی تیزی سے اس لیے آئے کہ امام نے پیغام دیا تھا اور امام نے بلایا تھا تو وہ آ گئے. ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے دوسروں کو بھی بلایا تھا. ایسے لوگ اور ایسے صحابہ بھی موجود تھے کہ جن کو امام نے پیغام دے کر بلایا لیکن وہ نہیں آئے. تو جب حبیب ابن مظاہر آئے اور میدان عمل میں آ کے میدان جنگ میں اپنی شرکت کیا انہوں نے، تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حبیب کی نیت کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی جانب سے ان کی مدد بھی تھی، جس کا نام توفیق ہے کہ خداوند عالم انسان کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ اللہ کی جانب سے ملنے والی توفیق ہے. اور اسی توفیق کو کہ خدا کی جانب سے اس کی مدد آ جائے، خدا انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ خدا کی توفیق کو حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم والدین کی خدمت کے بدلے میں بھی توفیق عطا کرتا ہے، کہ انسان کو دنیا کی کامیابیاں چاہیے تو بھی خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کو خوش کرو، آخرت کی سعادت چاہیے تو والدین کو خوش کرو۔ رضا اللہ، اللہ کی رضا فی رضا الوالدین، خدا کی رضا، خدا کا راضی ہونا والدین کے راضی ہونے میں ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں میں شکر کرنا، والدین کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا، یہ ذریعہ ہے کہ انسان کو توفیق حاصل ہو۔ اسی طریقے سے اول وقت نماز کا ادا کرنا، خود اس کے ذریعے سے انسان کے لیے اللہ کی توفیق، مدد اللہ کی شامل ہوتی ہے، انسان کو ملتی ہے۔ الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں، اس لیے میں نماز کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں۔ میرا موضوع یہ ہے کہ کس چیز کے ذریعے سے انسان اللہ کی مدد کو، اللہ کی توفیق کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، کیا چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق کو حاصل کرنا ہے تو اول وقت نماز کو انسان اہمیت دے، اول وقت کی نماز۔ اور کیا کہنا کہ انسان جماعت کے ساتھ اس کی نماز کو انجام دے۔ انسان کتنا واقعاً فری میں اپنا نقصان کرتا ہے، مسجد کے قریب ہے لیکن گھر میں نماز پڑھتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے گا وہی نماز اگر مسجد میں جا کے پڑھے گا تو اس کا 100 گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی کو اگر مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ رہا ہے تو 1000 گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ گھر میں پڑھ رہا ہے تو 2 کا 2 ہی مل رہا ہے، اور گھر سے جا کے صرف مسجد میں پڑھ رہا ہے تو 2 کا 100 مل رہا ہے، 200 مل گیا۔ ایک نماز کا 100 تو 2 رکعت کا 200 ہو گیا، اور اگر جماعت کے ساتھ مل کے پڑھ لیا تو 1000، تو 2 رکعت کا 2000 ثواب۔ تو کتنا گھاٹے میں یہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مال و دولت دینے والے اگر اتنا فائدہ دیں تو کوئی انسان ہے، بڑے سے بڑا مالدار انسان بھی پیچھے نہیں رہے گا، صف میں لگ کے سب کچھ لینے لگے گا۔ لیکن خدا کی جانب سے فری میں دیا جا رہا ہے، عطا کیا جا رہا ہے، آؤ لے جاؤ، لیکن نہ جانے کیوں انسان غفلتوں میں پڑا ہوا ہے اور غافل رہتا ہے۔ کتنا ثواب روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے، روایتوں میں سب موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ روایت جو سرکار رسالت مآب نے بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اول وقت کا ثواب اور جماعت کا ثواب حاصل کرے تو کیا خداوند عالم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم، ان الصلاۃ فی الصف الاول کالجہاد فی سبیل اللہ عز وجل۔ نماز پہلی صف میں جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا ثواب جہاد کے جیسا ہے، جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جو ثواب خداوند عالم دیتا ہے۔ جنگ بدر و جنگ احد اور ایسی جنگوں میں جو مجاہد تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، ان کو جو ثواب عطا کیا ہے خداوند عالم نے، اس کو عطا کرتا ہے جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ جو پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے خداوند عالم کو توفیق حاصل ہوتی ہے، خدا توفیق دیتا ہے، انسان کی مدد ہوتی ہے، تو پھر انسان اہل بیت سے قریب ہوتا ہے، انسان خدا سے قریب ہوتا ہے۔ بغیر توفیق کے نہیں کچھ ملنے والا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں خیال نہ ہے کہ اتنا ثواب لے کے کیا کریں گے، اتنا ثواب اکٹھا کر کے جمع کر کے کریں گے کیا۔
ارے جو ہے بس اتنا کافی، ایک ٹائم کا اتنا مل گیا کافی ہے، نہیں، ضرورت ہے، ضرورت ہے اتنے ثواب کی کہ ہمیں اتنا ثواب ملنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ، اللہ کی عبادت کرو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق. اگر میں سفر کے ذریعے ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان صبح نکل کے جا رہا ہے، شام کے واپس آنا ہے اپنے گھر، تو جو کپڑا جسم پہ پہن کے گیا، آج کوئی سامان نہیں لے جاتا، کچھ جیب میں رکھ لیا، اور آج کے دور میں پیسے بھی نہیں لے جاتا، کارڈ رکھ لیا، کافی ہے، چلا گیا. لیکن اگر اسی انسان کو 3 دن سفر کرنا ہو تو پھر ایک آدھ جوڑے کپڑے لے کر جائے گا، ساتھ میں کچھ تو لے کر جائے گا، بھائی رکنا ہے. 10 دن کا سفر ہو تو اور تھوڑا سامان بڑھ جاتا ہے. اچھا بیٹے نے بلا لیا امریکہ، تو اب جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ 6 مہینے تو رکنا ہی پڑے گا، تو پھر کتنا سامان لے کے جا رہا ہے. بھائی جتنی زیادہ انسان کو جہاں پر اسٹے کرنا ہے، رکنا ہے، اتنا سامان بڑھ جاتا ہے یا نہیں بڑھ جاتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تم اس زندگی کی حیثیت کو جان لو کہ پیدا ہو تو تمہارے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور جب مرتے ہو تو نماز پڑھا دی جاتی ہے. تو بس اس دنیا کی زندگی بس اتنی ہے کہ جتنا اذان و اقامت اور نماز جماعت کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے، کتنی کم ہے یہ زندگی. اتنی چھوٹی زندگی کے لیے انسان اتنا سب کچھ جمع کرتا ہے، کتنی دولت، کتنا مال، کیا کیا نہیں، کون سا گھر، کیا کیا نہیں بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو. اب وہ جو آخرت کی زندگی اتنی طولانی ہے، والآخرت خیر وابقی، وہ آخرت کی زندگی جو اتنی لمبی ہوگی، وہاں کے لیے ہمیں کتنی ضرورت ہے کوئی جانتا ہے؟ نہیں معلوم کتنی لمبی ضرورت ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی عبادت کرو. یہ ذہنوں میں خیال نہ آئے کہ اتنا ثواب جمع کر کے کریں گے کیا. نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ زندگی کتنی لمبی ہے، تو جتنا جمع کر سکے اتنا جمع کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. جتنا جمع کر سکیں اتنا جمع کرنا پڑے گا. اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ محفوظ بھی رہ جائے، بچا بھی رہ جائے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو ہم جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، بچا بھی رہ جائے؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں خیال، یہ سوال آئے، یہ سوال ایک ذہن میں آیا کہ جس نے جا کے اپنے امام سے سوال کر لیا، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، جا کے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ہم اتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے کہ اور زیادہ اکٹھا کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں؟ اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام نے اس سے کہا کہ بالکل صحیح کہ سوچ رہے ہو. پھر امام نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب تم کسی زمین میں کوئی بیج ڈالتے ہو، کوئی پیڑ لگاتے ہو، کتنے دن لگتے ہیں، کتنے دن وقت درکار ہوتے ہیں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ؟ تم حفاظت کرتے ہو، تم بیج ڈالتے ہو زمین میں، اب اس کے بعد جیسا پھل دینے والا وہ درخت ہوگا ویسے اس حساب سے اس کے لیے مدت درکار ہے. مثال کے طور پر آم کا پیڑ اگر کوئی لگا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، تو کم سے کم 5-6 سال تو جائے گا. تو اب تم اتنی محنت کرتے ہو، ایک سب کچھ کارے جا رہے ہو، تم نے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال میں پورا ایک باغ تیار کر لیا، سب کچھ تیار کر لیا. کہا ہاں یا ابن رسول اللہ. اب مقصد کیا ہے امام کا کہنے کا؟
کہا یہ سب پورا تیار ہو گیا، ایک آگ کی چنگاری آئی، ایک آگ آئی اور پورے باغ کو ایک ہی ہوا میں جلا کے راکھ کر گئی۔ یہ بتاؤ کہ کیا بچا؟ کتنے سال کی تمہاری محنت برباد ہونے میں کتنی دیر لگی؟ کچھ لمحوں میں تمہارا باغ جو تم نے کئی برسوں میں، کئی سال میں، اتنے سال لگا کہ جو تم نے اس باغ کو آباد کیا تھا وہ سب چلا گیا، ختم ہو گیا کچھ لمحوں میں، کچھ منٹوں میں۔ تو یہ جان لو کہ جتنے نیک اعمال کرتے جاؤ، نیک اعمال کرتے جاؤ، کبھی یہ مت سوچنا کہ بہت زیادہ ہو گیا۔ نہ معلوم کون سی منزل آئے کہ تمہارا نفس تم کو بہکا دے، شیطان تم کو بہکا دے، اور کوئی ایک گناہ کی چنگاری آ جائے اور تمہارے سارے نیک اعمال کو خاک میں ملا دے۔ اس لیے کبھی یہ مت خیال کرنا، یہ غرور نہ کرنا کہ ہم نے تو بڑے نیک کام انجام دے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے باقی ہیں، اب اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ہمیشہ اس خطرے سے، ہمیشہ باغ لگانے والے کو، کھیتی کرنے والے کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چنگاری نہ آ جائے، کوئی آگ نہ آ جائے۔ بلڈنگ بنانے والے کو کہ جہاں پر اس طریقے کے کام ہوتے ہیں کہ جس میں آگ لگ جائے تو بڑا نقصان ہوگا، تو پتہ نہیں کیا کیا حفاظت کے انتظام ہوتے ہیں، سارے فائر بریگیڈ کے اصولوں کو پورا فالو کیا جاتا ہے کہ جتنے رولز ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اتنی بڑی محنت جو ہم نے کر رکھا ہے، ایک چھوٹی سی آگ سے سب جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو وہی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں تم اپنی دولت اور اپنے مال اور اپنی محنتوں کو آگ سے بچا کے رکھ کر آگے بڑھاتے ہو، ویسے ہی گناہوں کی چنگاریوں سے بچا کے اپنے اعمال کو محفوظ کر کے رکھ سکو تو کبھی، تب تو تم سوچ سکتے ہو کہ کتنا جمع ہو گیا، ورنہ نہیں معلوم۔ اور کون ہے کہ جو اس وقت شیطان سے محفوظ ہے اور اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نیک اعمال کو محدود کر سکتا ہے، لیمیٹڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم کی جانب سے ان لمیٹڈ ثواب مل رہا ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو لمیٹڈ بنا دیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اتنا نہیں ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے۔ بہرحال ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین سے پوچھا، ابو علی سینا نے سعید ابو الخیر سے پوچھا کہ اتنا زیادہ ثواب نماز جماعت، تمہاری نماز میں اتنا ثواب کیوں رکھا گیا ہے کہ جماعت سے اگر ہو رہی تو اتنا ثواب؟ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ یہ سمجھانے کے لیے دیا، بتانے کے لیے کہ دیکھو، جب جماعت میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سوچ لو کہ اگر تم کسی جگہ پر، اپنے گھر میں کسی جگہ پر اگر تم نے روشنی کا انتظام کیا ہے، ایک چراغ لگایا، تم نے ایک لائٹ جلائی، تو ممکن ہے کہ وہ خراب ہو جائے، ممکن ہے کوئی اس کو نکال کر چرا کے لیتا جائے، ممکن ہے وہ ٹوٹ جائے، گر جائے، ایک اگر ہو۔ لیکن اگر تم نے کئی چراغ جلا رکھے ہیں، کئی لائٹیں لگا رکھی ہیں، تم نے 10 20 50 100 200 1000 چراغوں کو جلا رکھا ہے، کتنی بھی تیز ہوا آئے گی 2-4 چراغ تو بچ جائیں گے۔ کوئی بھی چرا کے اٹھا کے خراب کر کے برباد کر کے لے جائے گا تو سب تو نہیں لے جائے گا، کچھ تو چھوڑ جائے گا۔ کہ تم اپنے لیے جس مقصد کے تحت تم نے روشنی دینے کے لیے کام کیا تھا، تو پھر تمہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا کہ بھائی 2-4 ہی بلب صحیح، 2-4 ہی روشنی صحیح، اس سے ہمارا کام تو چل گیا۔ لیکن اگر ایک ہی رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا یہ جان لو کہ خداوند عالم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب تم نماز جماعت میں سب اکٹھا ہو کے نماز پڑھتے ہو تو ممکن ہے کہ ہم گناہ گار ہو، ہمارے بغل میں کھڑے ہونے والا متقی پرہیزگار ہو، ہمارے سائڈ میں کھڑے ہونے والا عارف ہو، خدا سے قریب ہو، بے گناہ بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہو، ارے نہ جانے کتنے۔ بھائی اکیلے پڑھو گے تو ایک چراغ ہے، ممکن ہے گناہوں کی وجہ سے یہ نماز اوپر نہ جانے پائے، لیکن اگر سب مل کے ساتھ میں پڑھو گے، نہ معلوم کس کی وجہ سے سب کی نمازیں اوپر چلی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔
لہذا توفیق حاصل ہونی چاہیے خداوند عالم کی جانب سے، عمل کو اپنے زیادہ کریں، عمل کو اپنے زیادہ سے زیادہ انجام دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بہت انجام دے لیا ہے، کافی ہے ہمارے لیے. نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے انجام دیں. اگر ہم نماز اول وقت کو ادا کر رہے ہیں تو خدا کی جانب سے ہمیں مدد ضرور ملے گی. یہ وعدہ ہے نبی کریم کا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توفیق کیسے ملے گی؟ انسان اس مسئلے سے اوپر غور نہیں کرتا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی پہلی ہی آیت میں، بہت عظیم آیت ہے جس میں خداوند عالم دو چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اگر آج سے پہلے غور نہیں کیا تو اس غور کر کے اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا. خداوند عالم نے سوال کہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جو اپنے بارے میں تم سے سوال کرے گا اور اپنے ساتھ ساتھ تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا. اور فرما رہے ہیں کتنی عظمت و منزلت ہے رشتہ داروں کی کہ خدا اپنے برابر میں انہیں قرار دے رہا ہے. اپنے برابر میں اپنا ساتھ انہیں دلا رہا ہے، اپنے ساتھ، کہ سوال کرے گا خدا. اس دن سے ڈرو، خیال کرو کہ جب خدا وند عالم جو اپنے بارے میں پوچھے گا اور تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا، ارحام کے بارے میں پوچھے گا. اب آپ دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اس بارے میں بتایا ہے. مولا متقیان علی علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد وال، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہیں حمد الہی، ثناء الہی، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، جیسے ہی خطبے کو شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفنا. میں پناہ مانگتا ہوں اپنے پروردگار عالم سے اس گناہ سے کہ جو بہت جلدی فنا اور موت کو، نابودی کو لے آتی ہے. مولا کائنات ممبر سے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں. جیسے ہی یہ کہا مولا نے، محمد ابن کوائے، عبداللہ ابن کوائے یشکری کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن کوائے یشکری، یا امیر المومنین، اے مولا کائنات، اتکونو ذنوبا تعجل الفنا، کیا کوئی ایسا بھی گناہ ہے کہ جو بہت جلدی موت کو قریب لے آئے، بہت جلدی موت کے گھات پہنچا دے تمہیں؟ امام نے جواب دیا، فقال نام ویلک، وائے ہو تجھ پر، تجھے نہیں معلوم، قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو کاٹنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے انسان کی موت بہت قریب ہو جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر رشتوں کو چھوڑ دیا، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی کہاں رہتا ہے، کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. ہم تو خوش زندگی گزار رہے ہیں. ہماری بہن کہاں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمارا چچا کہاں ہے، ہماری پھوپھی کہاں ہے، ہماری خالہ کہاں ہے، ہمارے ماموں کہاں ہیں. یہ سب خونی رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا واجب ہے اگر چاہتا ہے انسان زندگی میں خوشحال زندگی گزارے. اگر موت نہ آئے انسان کو، خدا کی توفیق حاصل ہو تو رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. جس رشتے کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان اہل البیت، اللہ اکبر، بہت عظیم حدیث ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ گھر والے اکٹھا ہوتے ہیں، ان اہل البیت لیجتمعون، گھر والے جمع ہوتے ہیں، ویتواصون، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے مواسات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال احوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اب تذکرہ آیا، اچھا باتوں باتوں میں کسی نے کہا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، زبان سے کہا یا نہ کہا ہو کہ یہ ہمیں مشکل ہو رہی ہے، لیکن خود بخود پتہ چل گیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہم کر دیں گے. بھائی میرا بھی تو کچھ حق ہے.
اہل بیت یعنی گھر والے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اب جو جملہ اس کے بعد مولا نے فرمایا ہے، اتنی باتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب وہ ہیں ہم فجارہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاجر ہیں، جو گناہگار ہیں، اچھے کام وام نہیں آتے ان کو، عبادت گزار نہیں ہے اللہ کے، گناہگار ہیں، لیکن رشتہ داروں سے رشتے کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، در حال کہ یہ فاجر ہیں، فجرا، یہ سب فاجر ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَرْزُقُهُمُ اللَّهُ، اللہ جب ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہی جو اکٹھا بیٹھے ہیں جبکہ یہ برے کام کرتے ہیں، بد کردار ہیں، لیکن اللہ ان کو بہترین رزق سے نوازتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ بہترین رزق، فَيَرْزُقُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے سے اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ مولا کائنات اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، باوجود کہ یہ لوگ بے عمل ہیں، وہ اس کی سزا الگ ملے گی، لیکن دنیا میں تو اس کا فائدہ مل رہا ہے کہ آپس میں رشتوں کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں، تو اللہ رزق فراوان عطا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَتَفَرَّقُونَ وَيَقْطَعُونَ، کچھ ایسے ہیں کہ جو آپس میں کٹ کے رہتے ہیں، تفرقے میں رہتے ہیں، یقطعون، جدا جدا رہتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے میں رہتے ہیں، بعضهم بعض، آپس میں ملتے نہیں ہیں، وَهُمْ أَتْقِيَاء، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے لیے حرام کام نہیں کرتے، لیکن جو کام غلط کرتے ہیں وہ صرف کیا ہے؟ رشتوں کو توڑ کے رکھتے ہیں، کسی سے رشتہ جوڑ کے نہیں رکھتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی الحمدللہ، روزے نہیں چھوٹتے الحمدللہ، نیک کام نہیں چھوٹتے الحمدللہ، کچھ نہیں چھوٹتا، لیکن جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رشتوں کو نہیں جوڑ پاتے۔ آپس میں یہ نہ کہیے مولانا باقی سب کہہ ڈالیے، سب کر ڈالیں گے، جتنی جس کی مدد کروانی ہو کروا لیجئے، یہ نہ کہیے کہ جا کے بھائی سے مل کے آؤ، یہ نہیں کہیے۔ مولا فرما رہے ہیں تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، برحال کے با تقوی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، خدا ان کو کیا صدا دیتا ہے؟ خدا ان کو یہ صدا دیتا ہے فَيُحَرِّمُهُمُ اللَّهُ، خدا ان کو محروم کر دیتا ہے اپنے رزق سے، یہ جتنے بھی اتقیاء ہیں ان سب کو محروم کر دیتا ہے۔ لہذا غور کیجئے، توجہ کیجئے، بھولیے نہیں، مولا کائنات نے اس بات کو بیان کر کے ہماری تکلیفیں معین کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، نہ جانے کتنی مشکلیں ہماری ان رشتوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ کیوں رشتوں کو جوڑ کے نہیں رکھا ہے؟ ارے رشتوں کو جوڑ کے دیکھو، تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، دو بھائی چلے، راستے میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا بھائی، ہوا کیا تھا؟ نکلے گھر سے تھے ساتھ میں، دونوں میں لڑائی ہوئی، جو بھائی لڑا وہ دوسرے بھائی سے، دونوں بھائی لڑے آپس میں، دونوں لڑے، جب لڑائی ہوئی تو دونوں لڑے نا، اب لڑ کے چلے، دوسرا بھائی آتے آتے راستے میں اپنی پھوپھی کے گھر گیا، ان کو سلام علیکم کہہ کے ان سے ملاقات کر کے آیا۔ اب جب امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ تیرا بھائی مر گیا؟ ہاں۔ کہا جانتے ہو کیوں مر گیا؟ کہا نہیں، تم سے لڑائی کیا تھا، اس لڑائی کی وجہ سے وہ مر گیا، اور تم زندہ کیوں بچ گئے؟ اس لیے کہ تمہیں بھی موت آنی تھی، لیکن تم راستے میں اپنی پھوپھی کے گھر گئے، ان کو سلام کر کے، ان سے احوال پرسی کر کے، ان سے مل کر آ گئے۔ تو جو تم اپنے بھائی اپنی پھوپھی سے مل کر آئے، جو رشتوں کو جوڑ کے آئے، اس کی وجہ سے خدا نے تمہیں 30 سال کی عمریں بڑھا دی تمہاری۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رشتوں کو توڑنے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کو توڑنے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو بھائی کا حق ہے
امام نے فرمایا یہاں پر 4 چیزیں ہیں جو بھائی کے ذریعے سے تمہیں ملتی ہیں. اما حق واقعی کا فتعلم انہ یدک التی تبسطها، وہ بھائی تمہارا زور بازو ہے. بھائی تمہارا زور بازو ہے، تمہارے ہاتھوں کی قوت ہے کہ تم جہاں پہ بھی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو تمہارے بھائی کا ہاتھ تمہارے ساتھ مضبوط رہتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ چوتھے امام کے الفاظ ہیں جو لکھ کے لایا ہوں، آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْجَأُ إِلَيْهِ، اور وہ تمہارا پشت پناہ ہے، یعنی تمہاری کمر کو مضبوط کیے ہوئے ہے، تمہاری پیٹھ کو مضبوط کیے ہوئے ہے، جس سے تم پناہ لیتے ہو. یہ تمہارا بھائی ہے کہ جب تم چاہتے ہو، تمہیں ذرا سا بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو تمہاری پیٹھ پہ تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے، مضبوط ہو تم. اور تیسرا جملہ وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، اور تمہارا بھائی وہ ہے، وہ اعتماد ہے، وہ بھروسہ ہے کہ جس کے اوپر تم اپنی عزت کا بھروسہ کرتے ہو، غیر نہیں. کتنا اچھا دوست ہو جائے، بزنس پارٹنر ہو جائے، سب کچھ ہو جائے آپ کا، لیکن اگر آپ کی عزت پہ حرف آئے گا تو وہ آپ کی عزت کو نہیں بچائے گا. لیکن بھائی آپ کا جتنا بھی آپ سے دشمنی رہے، لیکن اگر عزت پہ آئے تو عزت آپ کی جانے نہیں دے گا. بھائی وہ ہے جو آپ کی عزت ہے. وَعِزَّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ وَقُوَّتَكَ الَّتِي تَصُولُ بِهَا، اور بھائی تمہارے لیے وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم زندگی گزارتے ہو. تو تمہارے بھائی کا حق کیا ہے؟ انسان ان سے دور رہے نہیں. اگر انسان آپس میں عجیب ہے، بہت سے ایسے حالات ملتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اس مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو، 2 سال 4 سال 10 سال ہو گئے، بھائی بھائی میں بات نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم مولا سے سب سے قریب ہیں، ہم امام سے سب سے قریب ہیں، ہمارے سارے اعمال قبول ہیں. اس حدیث پہ غور کیجئے، جس حدیث میں یہ فرمایا ہے کانا خارجین عن الاسلام، اگر 3 دن تک کوئی بھائی اپنے بھائی سے نہیں ملا، بات چیت نہیں کیا، تو 2 کے دونوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے. اگر دیکھیے موضوع میرا امام کا خط ہے، اور امام کے خط میں جناب حبیب ابن مظاہر کو جو کامیابی ملی ہے وہ توفیق خدا ہے. ان کے عمل کے ساتھ انہوں نے قدم بڑھایا، خدا نے کامیابی دیا. توفیق ہمیں کس کس چیز سے ملے گی؟ اس ضمن میں آپ سے گفتگو ہے. اللہ کی نعمتوں میں فکر کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، نماز کو اول وقت پڑھنے سے، بخصوص جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، اور چوتھی چیز ہے رشتوں کو جوڑ کے رکھنے سے. اگر رشتوں کو توڑ کے رکھیں گے تو توفیق خدا حاصل نہیں ہوگی. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے 3 دن تک اپنے بھائی سے رشتے کو توڑ کے رکھا تو دونوں کے دونوں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے. لیکن اگر 3 دن کے اندر چاہے کتنے بھی سخت حالات ہوں، جو آگے بڑھ کے ہاتھ ملا لے گا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ شروعات کی ہے، اس نے ہمیں برا کہا ہے، اس نے ہمیں پریشان کیا ہے، وہ آیا ہے ہمارے مقابلے میں، ہم کیسے جھکیں؟ نہیں، حدیث کہہ رہی ہے تم جھک جاؤ. اگر تم جھک جاؤ گے تو تم ان میں سے ہوگے کہ جو سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو سب سے پہلے، بہرحال روایتوں میں بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے کہ اگر انسان اللہ کی مدد سے دور ہو گیا تو پھر خدا اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا التوفیق والخذلان یتجاوزان النفس فحیہما غلبا کانت فی حیزت التوفیق ممد العقل والخذلان ممد الجہل. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک توفیق ہے یعنی اللہ کی طرف سے فل مدد ملنا،
دوسرے خذلان ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا. اللہ کی طرف سے مدد ملنا یا یہ کہ اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا. مولا فرماتے ہیں یتجاذبان النفس، توفیق بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، خذلان بھی اپنی طرف چھوڑتا ہے، یعنی خاری صحیح دونوں اپنی طرف کھینچتے ہیں. فَأَيُّهُمَا غَلَبَ، جس کو غلبہ حاصل ہو گیا، جس نے کنٹرول کر لیا ہمارے نفس کو، جس نے ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو، ہماری طاقت کو کنٹرول کر لیا، جو غالب آ گیا وہی پھر کامیاب ہوگا. اب فرماتے ہیں کہ اگر توفیق نے کنٹرول کر لیا، اگر ہماری نیتیں، ہمارے قدم ایسے بڑھے کہ توفیق نے ہمیں کنٹرول کر لیا، تو پھر انسان کی عقل انسان کے اوپر حکومت کرتی ہے، پھر یہ انسان صحیح راستے پہ جاتا ہے. اور اگر خذلان نے کنٹرول کر لیا، خاری کی طرف ہم بڑھ گئے، نافرمانی کی طرف بڑھ گئے، تو یہ انسان کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے، نابودی کی طرف لے جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں. لہٰذا ان کاموں کو انجام دیجئے جس سے ہمیں توفیق حاصل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہار پر چھوڑ دیے جائیں اور پھر ہم راستے سے بھٹک جائیں اور ہم گمراہی اور تاریکی کی طرف چلے جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس وقت ہمارے امام سے پوچھا گیا، لما سئل عن الصادق علیہ السلام، ہمارے امام حضرت امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وما توفیقی الا باللہ، نہا ہذہ الآیت، توفیق تو صرف اللہ کے قدرت میں، اختیار میں مل ہی نہیں سکتی. یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے نا، وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو صرف خدا. تو ہم کیا کریں جب ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے پاور میں نہیں، ہماری قوت میں نہیں، تو ہم کیا کریں؟ امام سے پوچھنے والے میں خدا رحمت کرے ایسے سوال کرنے والوں کو کہ جس نے ہمارے لیے راستے کھول دیے. جب امام نے پوچھا، امام فرماتے ہیں اذا فعل العبد ما امرہ اللہ عز وجل من الطاعت کان فعلہ وفقا لامر اللہ عز وجل وسمی العبد موفقا. امام فرما رہے ہیں کہ ہاں توفیق خدا کے اختیار میں، لیکن انسان کامیاب کب ہوگا؟ انسان کامیاب کب ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں امام، سنو، کامیاب اس وقت ہوگا کہ جب انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ما امرہ عز وجل، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیا؟ من الطاعت، جب اللہ کی اطاعت جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے انسان اس کو انجام دے رہا ہے، تو کانا فعلہ وفقا لامر اللہ، تو اس کا کام یہ اللہ کے حکم کے موافق ہوگا، مطابق ہوگا، جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا کر رہا ہے. تو سمی العبد موفقا، تو اس عبد کو، اس بندے کو موفق کہا جائے گا، کامیاب کہا جائے گا، یعنی اس کو اللہ کی توفیق مل گئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کو اللہ کی توفیق مل گئی ہے، اس بندے کو اللہ کی توفیق مل گئی ہے. وَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَن يَدْخُلَ فِي شَيْءٍ مِّن مَّعَاصِ اللَّهِ، لیکن اگر بندہ اللہ کی گناہوں میں سے کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، جب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے، اللہ نے جو حکم دیا وہ نہیں مانیں گے، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، جس سے ہمیں وقتی طور پر سکون مل رہا ہے، ہم وہ کریں گے. یہ وقتی سکون، یہ وقتی شہوت بہت چیزوں کو برباد کر دیتی ہے ہمارے ہاں، اس پہ ہوشیار رہیے گا. یہ بہت زیادہ ہے. وقتی لذت، وقتی شہوت جو ہے نا، یہ بہت سے نیک کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے. اس وقتی ایک ذرا سی لذت کے لیے انسان اپنے سارے دین ایمان کو کھو دیتا ہے نا. یہی تو سوچتا ہے یار کیا بات ہے، تھوڑا سا اگر چل گیا، یہ نجس ہے، مطلب ٹھیک ہے صاف تو ہے سب کچھ، کھا لیا. یہ ایک بار کا نجس لقمہ جو کیا کھا لیا آپ نے، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. ایک ہی وقت کا تو ہے، ایک لمحے کے لیے، تو کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کے سڑک پہ کھا لیا، اس کے ساتھ کام تمام ہو جاتا ہے انسان کا. یہ وقتی لذت
یہ انسان کے بہترین اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے گناہ کی طرف جانا ہے تو حال اللہ تبارک تعالی و تعالی بینہ و بین تلک المعصیہ۔ اب توفیق کیا ہے؟ انسان ارادہ کر رہا ہے میں برے کام کی طرف جاؤں گا، لیکن اس کے دوسرے اچھے کام ہیں۔ حالا بینہ و بین تلک المعصیہ، اللہ دیوار بن جاتا ہے انسان کے درمیان اور اس برے کام کے درمیان۔ اب جب دیوار آ گئی تو پھر کیا ہے؟ فترکا، تو انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، معصیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ کانا ترکہ لہا بتوفیق اللہ، یہ جو معصیت کو چھوڑا ہے اس نے، یہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی توفیق شامل ہے اور انسان موفق کہا جائے گا، لیکن پھر فرماتے ہیں امام وَمَتَا خَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ فَلَمْ يَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَرْتَكَبَهَا فَقَدْ خَذَلَ وَلَمْ يَمْسَرْ وَلَمْ يُوَفِّقْ۔ امام فرما رہے ہیں لیکن جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد جیسے ہی تنہا ہوا اس نے گناہ کو کر دیا، اب وہ جب گناہ کو کر بیٹھا تو اس گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد جب وہ گناہ کو کر بیٹھا تو اب اس کے لیے ذلت ہے، خاری ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے۔ جب یہ سب آیا تو یہ موفق نہیں ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ اس و ذلت خاری میں اسی طریقے سے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ کبھی بھی کسی صورت میں اس کو توفیق الہی حاصل نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہے تو بھی توفیق الہی سے ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی توفیق الہی سے ملے گی، لیکن اگر یہ توفیق الہی اللہ کی مدد ہمارے سامنے سے ہٹ جائے تو سوائے ذلت اور خاری اور نقصان کے کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، غور کریں کہ ہمارے سامنے جو رشتے رکھے گئے ہیں ان رشتوں کا ہم احترام کریں۔ ہمارے امام نے یہی تو کہا، چوتھے امام نے یہی تو کہا، زور بازو ہوتا ہے۔ غور کیجئے اس کے اوپر، کمر کی طاقت ہوتا ہے بھائی، بھائی بازو ہوتا ہے، کمر کی طاقت ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے۔ جملے امام نے فرمائے ہیں، اس کو غور کیجئے۔ کربلا کے میدان میں جو بھائی نظر آ رہے ہیں، یہ صرف بھائی کا رشتہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ سن 40 ہجری میں جب امام کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اس دنیا سے جا رہے تھے، پورے خاندان کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، جناب عباس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی ام البنین نے آ کے کہا کیا میرے بیٹے کی کوئی خطا ہے کہ آپ نے حسن کے حوالے نہیں کیا؟ امام نے اسی حالت میں یہ آواز دیا کہ نہیں، عباس کو بلا کے حسین کے حوالے کیا، عباس کو بلا کے حسین کے حوالے کیا۔ یہ بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں۔ عجب عالم ہے عباس کا۔ 13 سال کی عمر میں جناب عباس نے جو جنگ کیا ہے کہ صفین میں دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے یہ تو علی لڑ رہے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں اس وقت عباس علی کے جیسے جنگ کر رہے تھے، تو جو 13 سال کی عمر میں عباس کی شجاعت تھی، جو اطاعت تھی، ذرا سوچے 32 سال کی عمر میں عباس کی اطاعت و شجاعت کیسی رہی ہوگی۔ عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آیا، آپ جانتے ہیں جناب ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پہ سوار خیمے کے تلایا، خیمے کے گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی دشمن خیمے کے قریب نہ آنے پائے، سب کو میدان میں دور روک رکھا ہے، ہمت نہیں ہوئی۔ اسی دوران عزاداران مظلوم، غور کیجیے، سوچئے کن حالات سے عباس گزر رہے ہیں۔
نگاہوں سے لشکر کو روک رکھا ہے۔ زہیر قین قریب آئے اور کہا عباس ذرا ٹھہرو، ٹھہر نہیں رہے نا، خیمے کے ارد گرد چل رہے ہیں، کہ رک نہیں سکتا، دیکھ رہے ہو کہ میں کس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں۔ کہا عباس ٹھہرو، نہیں جو کہنا ہے کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ کہ میں تمہیں بابا کی ایک وصیت، ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کہ اتروں گا نہیں، بابا کا نام لیا ہے تو ٹھہر گیا، یہیں پر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو کہا عباس تمہیں یاد ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کس دن کے لیے تمہیں طلب کیا تھا؟ عزادارو عباس گھوڑے پہ تھے سوار، زہیر سے کہتے ہیں اتشجعونی یا زہیر، کیا تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ اجازت دلوا دینا بھیا سے، میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے میں دکھاتا ہوں، ابھی تیزی سے گھوڑے کو مقتل کی طرف لے گئے اور ایک تلوار ہواؤں میں چلا کے آئے، سر نظر آئے زمین پہ، اور پھر واپس آ کے اپنے خیمے کی حفاظت کرنے لگے۔ اے زہیر جوش شجاعت دلا رہے تھے، صرف اجازت دلا دینا، پھر بتانا اس لشکر کے کیا کرتا ہوں میں۔ عزادارو جناب عباس اس طریقے سے امام کے ساتھ ساتھ ہے، عاشور کے دن ایک ایک جا رہے ہیں۔ عباس لشکر کے علم بردار تھے، امام کی خدمت میں جب آئے، اس وقت آئے کہ جب سب مارے جا چکے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں ہے، صرف حسین اور عباس بچے۔ عزادار علیہ مظلوم، عباس پہ گریہ کرنے والوں سنو، امام کے پاس آ کے اطاعت میں سر کو جھکا کے آواز دیا، میرے آقا میرے مولا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے؟ رخ کو دیکھ کے کہا یہ کیا جذبہ ہے، کیا شجاعت ہے، کیا ارادہ ہے، کس ارادے سے عباس آئے ہیں؟ حسین آواز دیتے ہیں کہ آخر باتوں میں حسین کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اجازت دوں، تم علم بردار ہو، تم سپہ سالار ہو، تم لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے؟ حسین نے جیسے ہی یہ کہا، عباس سر کو جھکا کے عرض کیا، میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سردار؟ ادھر خیموں سے پیاس کی آواز آئی، التش کی آواز آئی۔ حسین نے کہا اے عباس سن رہے ہو؟ جیسے کہا ہاں۔ کہا جاؤ، تمہارا لقب سقا بھی ہے، پانی لے آؤ بچوں کے لیے۔ منشا سمجھ میں آ گیا عباس کو، عباس سمجھ گئے کہ آقا جنگ کی اجازت نہ دینے والے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں جاؤ پانی لے کر آؤ۔ عباس خیمے کے قریب آئے۔ عزادارو جس خیمے میں پانی رکھا گیا تھا، جہاں پانی 7 محرم تک تو تھا، عاشور تک نہیں، ختم ہو گیا تھا، لیکن عباس جب اس خیمے میں گئے، قریب گئے، تو کیا دیکھا کہ جو بچے ہائے پیاس العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، کچھ بچے اوندھے منہ، کچھ اوندھے مشک پر لیٹے ہیں، کچھ بچوں نے مشک سینے پہ رکھ رکھی ہے کہ شاید کچھ تری مل جائے اور پیاس سے کچھ چھٹکارا ملے۔ عزادارو عباس نے سکینہ کو دیکھا، لا میری بچی میں پانی لے کر آتا ہوں، مشک کو لا کر دے۔ لو مشک سکینہ عباس کے حوالے کیا۔ ارے عباس مشک لے کر جانے لگے۔ عجب منظر ہے، یہاں پر ذرا دیکھیں مقتل نے کیا لکھا ہے۔ عباس جانے لگے، شہزادی زینب نے دیکھا عباس جا رہے ہیں، آواز دیا اے بیٹی سکینہ عباس کیا لے کر جا رہے؟ کہا مشک لے کر جا رہے ہیں۔ لو عزادارو کہا اے بیٹی ذرا اپنے چچا کو بلانا۔ عباس نے بلایا۔ زینب نے کہا بھیا عباس، ارے جاتے تو ہو رن کی رضا شاہ سے لے کر، عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟
عزادارو جیسے ہی عباس کو بلایا بیویوں نے گریہ کیا، عباس کو رخصت کیا، بڑا قیامت کا منظر تھا۔ عباس بڑھے اور گئے، تیزی سے نہر کی طرف جانے لگے، 4000 فوج کا پہرا، لیکن آقا سے کہہ کے آئے ہیں، آقا نے کہا ہے پانی لاؤ، سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ عزادارو جناب عباس گئے اور تیزی سے گئے، ادھر بچے دیکھ رہے ہیں چچا کا علم اٹھا ہوا ہے، چچا جا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، اچانک نظر پڑی کہ علم بالکل نیچے آ گیا ہے، دور سے پانی کی لہروں پہ نظر پڑی، علم کو پانی کے قریب دیکھا، بچوں کو تسلی ہوئی۔ لو عزادارو اللہ ایسا منظر نہ دکھائے۔ عباس نے مشک کو پانی میں ڈالا، چلو میں پانی کو اٹھایا اور پھر پھینک دیا۔ نہ جانے کیا تصور، شاید حسین نے اپنے بابا سے یہ کہنا چاہا ہو کہ میرے بابا جو آپ نے وصیت کیا تھا، عباس سے یہی تو کہا تھا، اے میرے بیٹے یا بنیا ایاکا اذا کان یوم العاشوراء وانت فی المشرع ایاکا ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا۔ اے میرے لال عباس، ارے عاشورہ کا دن ہوگا اور تم نہر کے اندر ہوگے، پانی پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ پانی پی لینا اور تمہارا بھائی حسین پیاسا رہ جائے۔ ارے شاید عباس نے کہا بابا پانی ہاتھوں میں ہے لیکن میرا بھائیا پیاسا ہے، میں نے پانی نہ پیا۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو جناب عباس نے مشک بھری اور اس کے بعد آگے بڑھے، اب تیزی سے مشک کو گھوٹنے کی پشت پہ رکھا، علم کو اٹھایا، ایک ہاتھ سے گھوڑے کو ہیڑ دیا اور چل رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں، علم کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچے جو پانی کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا، کیا منظر دیکھا کہ علم جھکا۔ اب بچے سوچ رہے میرے چچا کی خیر تو ہے، پھر علم اٹھا، کبھی داہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، عباس کے بازو جیسے ہی بایاں بازو پہ وار ہو رہا تھا، عباس نے مشک کو دانتوں سے سمیٹا، دانتوں سے مشک کو دبایا، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن اپنے گھوڑے اور اپنے ران سے علم کو بلند رکھا اور عباس بڑھ رہے ہیں۔ وہ منزل بھی آئی کہ جب مشک سکینہ پہ تیر لگا، عزادارو جیسے ہی تیر کا لگنا تھا عباس کی آس ٹوٹ گئی، ارے پانی خیمے تک نہ پہنچ سکا، ارے جیسے ہی تیر لگا عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑا، اب خیمے کی طرف نہیں جانا۔ لو عزادارو سر پہ گرز آنے لگا، آنکھوں میں تیر لگا، عباس کو نیچے آئے، آواز دیا علیکہ منی السلام یا ابا عبداللہ۔ ارے میں نے آپ سے کہا بھائی کی قوت ہوتا ہے، کمر کی مضبوطی ہوتا ہے، دشمن اس سے ڈرتے ہیں۔ امام حسین نے آواز دیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی۔ اے عباس، ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، ارے دشمن شیر ہو گئے۔ لو حسین غموں کے ٹوٹنے کے ساتھ چہرے کی بجمر حسین عباس کے قریب پہنچے، ابھی عباس زندہ ہیں، ارے ہاتھوں کو لگایا، ہاتھوں کو اٹھانا، عباس کیا پوچھا بھائی کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب تک جو کام مل کے کیا وہ اکیلے کروں گا، ارے تمہیں خیمے میں لے جاؤں گا۔ عباس نے ابھی تک امام سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جہاں امام کی مخالفت کی ہو۔ عباس نے یہ نہیں کہا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے، عباس نے یہ نہیں کہا امام کی مخالفت نہیں کر سکتے،
لیکن اتنا ضرور کہا انی مستحی من ابنت کا سکینہ، اے میرے آقا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں، انی وعدتها الماء ولا بہا، ارے ہم نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، ہم پانی نہیں لے جا سکے۔ لو عزادارو، حسین عباس کا مقصد سمجھ گئے، حسین نے عباس کا علم اٹھایا، عباس سے خدا حافظ کیا، علم لے کر عباس کا خیمے کے قریب آئے۔ اے عزادارو، ارے بس جب یاد آئے رو لینا، جب یاد آئے رو لینا۔ جب بھی ایک واقعہ کہ جناب سید بحر العلوم کے زمانے میں وہ قبر جو عباس کی پانی کے اندر جہاں 3 حصہ پانی ہے، وہ قبر ایک طرف سے گوشہ ٹوٹ گیا، تو اس وقت متولیوں نے طے کیا کہ اس قبر کو سید بحر العلوم کے سامنے کسی متقی افراد سے ٹھیک کرائی جائے۔ جب وہ ٹھیک کرنے والا قبر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا، قبر کو دیکھتا ہے، سید بحر العلوم کو دیکھتا ہے۔ عزادارو، عزادارو، جیسے ہی دیکھا سید بحر العلوم نے پوچھا کیا ہوا؟ کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے، کیا ہوا؟ آواز دیا، ارے میں نے سنا ہے کہ عباس اتنے لمبے تھے کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کا پیر زمین سے لگتا تھا۔ ارے آقا یہ بتائیے کیا یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ سید بحر العلوم نے کہا روایت صحیح ہے، لیکن ہائے عباس، عباس کے جسم کو مخدوش کر دیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی جب علم لے کے پہنچے، خیمے کے قریب پہنچے، زینب آئی، ارے بھیا علم لے کر آئے، میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ آواز دیا قد قتل، مارا گیا۔ زینب نے سوال کیا ہے کہاں؟ ادھر علم حسین نے بیویوں کے حوالے کیا، ادھر مقتل میں کسی نے نیزہ چبویا، کسی نے تلوار مارا۔ ارے جب سید سجاد آئے، چچا کے جنازے کو دفن کرنا چاہا، جہاں سے اٹھاتے تھے ٹکڑے ٹکڑے، ارے عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے، اسی لیے تو ایک چھوٹی سی تربت بنائی گئی، اکٹھا کر کے سید سجاد نے عباس کو ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کیا۔ عباس مارے گئے، بچوں کی پیاس نہ بجھ سکی، بیویوں کی آس ٹوٹ گئی۔ واہ عباسا، واہ محمد۔